کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک دن میں کتنا وقت ایک موبائل کی سکرین کے پیچھے گزار رہے ہیں؟ یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ آپ کے کردار پر ایک خاموش حملہ ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، جہاں پر شیطان ہمارے گھروں میں موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے داخل ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصد نوجوانوں کو خوف زدہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو حفاظت کے طریقے بتانا ہے۔ ہم آپ کو اپنی اس چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج 5 ایسی چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ وقت کا فتنہ، کہ ہم سارا دن اپنے موبائل فون کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایپ کو استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ریلز وغیرہ دیکھ کر، سکرولنگ کر کے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ وقت ایک فتنہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، اور پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ تم اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب آپ کے پاس وقت ہے اور اس وقت کا بہترین استعمال کریں، اس وقت کو سکرولنگ کے اندر ضائع نہ کریں۔ دن میں سکرین ٹائم کو متعین کریں اور فضول جو ایپس ہیں ان کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کریں، گیمز ہیں ان کو ڈیلیٹ کریں، اور اپنے وقت کو ایسے کاموں کے اندر لگائیں جو صدقہ جاریہ بنے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آنکھ کا فتنہ۔ اب ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آنکھ کی وجہ سے فتنے کے اندر مبتلا کرتی ہیں۔ بہت سارا مواد، بہت سارا کنٹینٹ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ غیر اخلاقی چیزیں دیکھ کر ہم اپنی نظروں کو، اپنی سوچوں کو اور اپنے دل و دماغ کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ ہماری روحانی تربیت جو ہے وہ بالکل صفر ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنا سارے کا سارا وقت اس چیز کے اندر ضائع کر دیا، اور آج ہمارا ٹین ایج کا بچہ جو ہے وہ بھی ان فتنوں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن ہمیں اس چیز سے بچنے کا حل کیا دیتا ہے۔ حل قرآن یہ دیتا ہے، قرآن تو کہتے ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچے کریں۔ جب مرد ہو، عورت ہو، اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل کی حالت کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو بدل دے گا۔ تو ہم یہ نہیں کہ ہم تنہائیوں کے اندر بیٹھے ہوں اور جو مرضی ہم دیکھتے پھریں، اور ان نظروں کی حفاظت کرنی ہے، وہ چاہے ہم کھلے عام دیکھیں یا تنہائی کی حالت میں ہوں، ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ نظر تو ایک چھوٹا سا دروازہ ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے، اس لیے نظر کے فتنے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ پھر نمبر 3 پر جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تنہائی کا فتنہ۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو پھر وہ فتنوں کے آگے ماند پڑ جاتا ہے، اور بندے کو اللہ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ طریقہ اختیار کر لو کہ تم تو عبادت کر رہے ہو لیکن آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو بھی ایسے کر لیں جیسے آپ کا ظاہر ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو دکھتے ہیں ایسے ہی آپ تنہائی کے اندر اپنے آپ کو کر لیں، تو آپ کا باطن بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کا ظاہر جو ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ تنہائی کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ تنہائی کے فتنے سے بچ سکیں۔ اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں تنہائی کی حالت میں جب ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہوتا ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پہچان کا فتنہ۔ ہم لوگ ٹی وی کے اندر، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، موبائل فون کی سکرین پر جو چیز دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی اسی طرح بنائیں۔ ہمارے ہاں اکثر کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو اس وجہ سے تباہ ہو گئے کہ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اوپر ان چیزوں کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے تباہ ہو گئے، کتنے جوڑے ایسے تباہ ہو گئے کہ جو شادی شدہ زندگی، وہ جو چیز ٹی وی ڈراموں کے اندر دکھائی جا رہی ہوتی ہے، ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حالانکہ جو کیمرے کے سامنے ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اور ہمیں دوسروں کو پہچان کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنی ایک پہچان بنانا ہوگی۔ قناعت اور شکر ادا کریں، اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، یہی سب سے بڑی چیز ہے اور اسی پر فوکس رکھنا چاہیے۔ پھر نمبر 5 پر اور آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ زبان کا فتنہ۔ ہم چھوٹی عمر کے لوگ بڑے لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یعنی ہم ہاتھوں سے چیٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کتنی عزت ہے، وہ کون ہے، ہم نے جو بات کی ہے، کیا جو ہم نے الزام لگا رہے ہیں وہ چاہے کسی پارٹی کے اوپر ہو، کسی مذہبی شخصیت کے اوپر ہو، کوئی استاد ہے، کوئی شیخ ہے، کسی کے بارے میں جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی اس بات کو یہ دھیان سے کریں کہ کیا جو میں بات کر رہا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اس بات کی میں تسلی دے سکوں گا؟ کیا میں اس بات کے اوپر کھڑا رہوں گا؟ اگر تو آپ کھڑے رہ سکتے ہیں تو پھر تو آپ بات کریں، اپنی زبان کو استعمال کریں، ورنہ زبان کا بھی ایک فتنہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت لے لو۔ اب 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی آپ کی زبان، اور دوسری جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، فرمایا اس کی ضمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو زبان بھی پتہ چلتا ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو ان فتنوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ہم نوجوانوں کو اپنی زندگیاں سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ 5 پوائنٹ کون کون سے ہیں؟ وقت، نظر، تنہائی، پہچان اور آپ کی زبان۔ فتنہ باہر نہیں بلکہ فتنہ آپ کے دل میں جنم لیتا ہے، لہٰذا اپنے موبائل فون کا جو استعمال ہے وہ بہتر طریقے سے کریں۔ موبائل تو صرف ایک ذریعہ ہے بلکہ آپ اپنے دل کو مضبوط کریں۔ تو دوستو، کیا آپ میری ان باتوں میں سے کوئی آج ایک بات جو ہے وہ لے کر اس پر آج ہی عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ اور مجھے کمنٹس باکس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا ایسا ان 5 چیزوں میں سے چیلنج ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ پھیلائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔